اور پھر ایک ایک چیز اگر ہم دیکھیں، یہ صرف اتفاقیہ واقعات نہیں ہیں، ہم کہہ لیں اتفاقی طور پر ہو گیا، نہیں، ہر چیز جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ منصوبہ بندی کرنا، ہر چیز کے لیے ایک منصوبہ بنانا، تو اللہ رب العزت کے بھی فیصلوں کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں، اللہ تعالیٰ نے منصوبے اور حکمتیں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا واقعہ کیسے کیسے اور کہاں کہاں رونما ہوگا۔ آج بھی اگر دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو انتخاب فرمایا ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ عرفہ ہے۔ بشارتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ میں نے ذکر کیا، علاقے کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس علاقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی وہ علاقہ بھی سب سے بلند و بالا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے موقع ملا تو۔ خاندان دیکھیں، قبیلہ دیکھیں، قوم دیکھیں تو وہ بھی بڑی عمدہ اور اعلیٰ۔ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، بظاہر تو نظر آتا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ایسے جنگجو قوم میں اس لیے بھیجا کہ اگر اپنی ضد پر اڑ گئے تو اڑ گئے، یس اور نو کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی تو پھر پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا۔ تو ہر چیز، خاندان ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، جگہ ہو، ہر چیز، والدین ہو، ہر چیز کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ عرفہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اس نبی کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نبی کے ایک ایک سنت پر، ایک گوشے پر عمل کریں۔ صرف تذکرے کر کے بات ختم کر دیں، وہاں پر بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد آنے کا اس امت کو ہدایت کی طرف لانا تھا۔ سینٹر میں بھیجا، مرکز میں بھیجا، بیت اللہ سینٹر میں اور مرکز میں اس لیے بھیجا کہ ہدایت کی بات سینٹر سے چلے گی تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں یکساں طور پر پھیلے گی۔ تو آج ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ہدایت کے پیغام کو اپنی زندگی پہ سب سے پہلے نافذ کریں، کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سجانے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنیں، اور پھر اسی ہدایت کے فیصلے کو اور اس ہدایت کے پیغام کو اپنے ایک ایک مسلمان بھائی تک، اپنے ایک ایک انسان بھائی تک لے کر جائیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سنت جو مٹتی چلی جا رہی ہے یہ زندہ ہو جائے۔ تمام ساتھی اہتمام کریں گے، دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔